شیر کے کہنا ماننے کی کرامت۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور فلاں راستے میں ایک شیر بیٹھا ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے، وہ شیر وہاں سے جاتا ہی نہیں، جس سے لوگ بڑا پریشان ہو رہے ہیں، فرمائیے کیا کریں؟ حضرت ابراہیم اٹھے اور جہاں شیر بیٹھا تھا وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر شیر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے شیر، اگر ہم میں سے کسی پر تجھے حملہ کرنے کا حکم ہو چکا ہے تو اپنا کام کر، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے اٹھ اور اپنی جگہ چلا جا۔ شیر نے یہ سنا تو فوراً اٹھا اور حضرت ابراہیم کی طرف دیکھنے لگا اور پھر وہاں سے واپس جنگل میں چلا گیا۔ انوارات کعبہ کا مشاہدہ۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے توکل کا یہ حال تھا کہ آپ 3 برس تک گوشہ نشینی اختیار کیے رہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہے اور کبھی کسی کے پاس نہ بیٹھتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور یہ نیت کی کہ لوگ تو اپنے قدموں سے چل کر خانہ کعبہ کو جاتے ہیں، میں اپنی آنکھوں کے بل چل کر محبوب کی بارگاہ پر حاضری دوں گا۔ چنانچہ جب روانہ ہوئے تو ہر قدم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے جاتے۔ آپ اسی طرح حج کا سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ 70 نقاب پوش اشخاص کی خون آلود لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں جن کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس میں زندگی کی چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ اس نے آواز دیتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، ہم لوگوں کا احوال سن، ہم 70 اشخاص صوفی کہلاتے تھے۔ توکل کے اس عہد کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم جب اس جنگل میں پہنچے تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ ہم نے ان سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ بات چیت میں محو رہے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے عہد شکن مدیوں، کیا تمہارا ہم سے یہی عہد تھا؟ افسوس کہ تم نے اپنے عہد کو بھلا دیا اور ہمارے سوا کلام میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک تلوار ہوا میں نمودار ہوئی اور تمام کے سر کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اے ابراہیم، جو کوئی توکل کی راہ کا مسافر بنتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے عہد سے نہ پھرے اور نہ اپنے عہد کو فراموش کرے، تاکہ اس کا انجام ہماری طرح باعث عبرت نہ ہو۔ ابھی اس نقاب پوش نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ حیرت ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کو نظر آیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے اور خانہ کعبہ ان کے گرد طواف کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بلند آواز میں ارشاد فرمایا، اے رابعہ، تم نے دنیا میں یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم، شور تو آپ نے مچا رکھا ہے۔ دنیا میں اس بات کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ ابراہیم 14 برس سے آنکھوں کو قدم بنا کر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہے اور ابھی تک وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے سرفراز نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ دیکھنے کی خواہش ہے اور مجھے خانہ کعبہ کے مالک کو دیکھنے کی آرزو ہے۔ اس لیے جس شخص کو مالک دیکھنے کی امنگ ہو تو وہ گھر میں بیٹھ کر بھی دیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ گھر تو اپنے مالک کے پاس ہی ہوتا ہے۔ غیب سے رزق مل گیا۔ بعض بزرگان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ساحل سمندر پر چلے جا رہے تھے۔ چلتے ہوئے ہم ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں بہت سی خشک لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم نے کہا اگر ہم رات اس مقام پر گزارتے اور اس خشک لکڑی کو جلاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھی بات ہے، رہ جاؤ۔ چنانچہ ہم نے آگ جلائی، ہمارے پاس روٹی تھی، اس کو گرم کر کے ہم کھانے لگے۔ ہم میں سے ایک نے کہا، یہ انگارے کتنے اچھے ہیں، اگر اس وقت گوشت ہوتا تو خوب بھونتے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کھلانے پر قادر ہے۔ اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ ایک شیر ایک اونٹ کو بھگا کر لا رہا ہے اور ہمارے بالکل نزدیک آ کر اسے پکڑ لیا اور اس کی گردن پر حملہ آور ہوا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اس اونٹ کو ذبح کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس اونٹ کا گوشت بھونا جبکہ وہ شیر کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ سیم و زر کا کنواں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم نے کنویں سے ڈول نکالا تو ڈول سونے سے لبریز تھا۔ آپ نے اسے پھینک کر پھر ڈول ڈالا تو چاندی سے بھرا ہوا نکلا اور تیسری مرتبہ موتیوں سے۔ اس وقت آپ نے کہا، یا اللہ، میں تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پانی کا خواستگار ہوں، میری نگاہوں میں سیم و زر کی کوئی وقعت نہیں۔